تو میں نے کہا ویسے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مسئلہ خود ہی حل کر سکتے ہیں، وزن کم کرنا، سگریٹ چھوڑنا، کوکین ہیروئن چھوڑنا اور جوا چھوڑنا، اور کوئی بھی ایسے کام لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں. تو میں یہ بھی بات بتا رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام خود ہی کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں باہر ویٹنگ روم میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں ایتھے کی کیا کر رہا ہوں، کام تو میں یہ خود ہی کر سکتا ہوں. اور میں ان کو یہ پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو تبدیلی ہے جو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کے اندر لانا چاہتے ہیں، یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک باقاعدہ اسپیشلٹی ہے تبدیلی لانا. اور آپ ایک تبدیلی کے اندر سے تو گزرے ہی ہیں پچھلے 4 سال میں، آپ سب ایک تبدیلی میں سے گزرے ہیں نا. تو اس میں کسی کی نیک نیتی پہ کوئی شک نہ کیجیے، کیونکہ تبدیلی کے لیے صرف نیک نیتی نہیں چاہیے. تبدیلی کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تبدیلی لائی کیسے جاتی ہے. یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک اسپیشلٹی ہے، یہ ایک ہنر ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہنر ہے. اور زیادہ تر لوگ جنہیں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اچیورز بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو کہ ڈاکٹر، انجینئر یا سی ای او ہوتے ہیں، یا پائلٹ، یا بزنس مین، یا وزراء ہوتے ہیں، یا بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یا جج ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر لوگ بڑے کیپیبل لوگ ہوتے ہیں اور بڑے ہائی اچیورز ہوتے ہیں یہ. اور کسی بھی کام کے بارے میں جب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو کرنا ہے تو ان کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اور یہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل سے آواز آئے کہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے کام اس سے زیادہ کچھ مانگتے ہیں کہ آپ کے دل سے بھی آواز آئے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کا طریقہ بھی آتا ہو کہ کیسے یہ کام کرتے ہیں. زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں وہ طریقہ نہیں مانگتے. کوئی چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں بندہ بغیر سیکھے بھی کر سکتا ہے، یا ایک آدھ کے ناکام تجربے کے بعد وہ کر سکتا ہے. لیکن کافی سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ ہنرمندی مانگتے ہیں، باقاعدہ سیکھ مانگتے ہیں کہ آپ سیکھیں ان کو. یعنی وہ ایک سبجیکٹ اسپیشلٹی ہوتی ہے جسے سیکھنا ضروری ہے. لیکن جو اچیورز ہوتے ہیں انہوں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوتے ہیں کہ کسی بھی کام کے بارے میں جب ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ انہیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، سگریٹ چھوڑنے کی ضرورت ہے، ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں ڈاکٹر اعجاز کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میں کر لوں گا، اتنے تو میں کام کرتا ہوں، اتنا تو میں کروں بندہ ہوں. لیکن جب پھر وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناکامی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، بار بار ناکامی اور مایوسی پھر بہت کام خراب کرتی ہے. بندہ کہتا ہے چھڈو رہ نہیں دیو. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا وزن بڑھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں وہ بالکل فکر مند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کوششیں کر کے تو تھک چکے ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ سگریٹ چھوڑنے کی کوششیں کر کے تھک چکے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چھڈو کی چھڑنا ہے، سگریٹ کوئی ڈرگ ہوتا ہے؟ کیوں جی، سگریٹ کوئی ڈرگ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اور کون کون کہتا ہے یار مینوں جدو علیحدہ ملتے ہو تو کہتے ہو نہیں ڈرگ کوئی نہیں ہوتا سگریٹ تے. اچھا، یہ بعد میں ایسا ہوتا ہے، یا ابھی آپ کا خیال ہے کہ سگریٹ ایک ڈرگ ہوتا ہے؟ پکی بات ہے. اور یہ جو اوور ایٹنگ ہے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ نہ کھائیں تو پھر بھی موقع آتا ہے تو ہم زیادہ کھا جاتے ہیں، اور ہماری مرضی ہمارے اوپر ہی نہیں چلتی، اور پھر ہمیں بڑی عجیب و غریب ندامت ہوتی ہے کہ یار ہماری مرضی ہمارے اوپر ہی نہیں چلتی. تو اس کی وجہ ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تبدیلی دنیا میں ہنرمندی مانگتی ہے، سکلز مانگتی ہے، اور اس کے لیے جو ول چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ویلیو ایڈڈ ول چاہیے ہوتی ہے، جسے ایجنسی کہا جاتا ہے. یہ جو
ویل پاور عام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی، لیکن ایک ویلیو ایڈڈ اصلی والی ویل پاور ہوتی ہے جس کو ایجنسی کہتے ہیں. آپ نے ایجنسی کا لفظ سنا ہوگا یا ایجنٹ کا لفظ سنا ہوگا. ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو کام ڈیفینیٹ کر کے دیتا ہے، اور ایجنسیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ کام کرتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں دا کام ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ کنے غائب کیتا ہے. تو 8 دن پچھوں بندہ آتا ہے تو وہ بندہ سارا ہوتا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا ہوتا ہے، وہ دیکھ خیالات ہی بدل گیا ہوتا ہے. کبھی کبھی تو حجامت بھی ہوئی ہوتی ہے. بڑی مصیبت بھی ہوئی ہوتی ہے. تو ایجنسی چاہیے، تو ول پاور کو ایجنسی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو یہاں آپ سیکھتے ہیں چیزیں تو اس سے آپ کی ول پاور آہستہ آہستہ ایجنسی میں کنورٹ ہوتی ہے. پھر سکلز چاہیے، پھر آپ کو سوشل کیپٹل بدلنے کی ضرورت ہے، پھر مینٹور چاہیے مستقل، جسے این اے میٹنگ کی زبان میں اسپانسر کہا جاتا ہے، جو کوئی آپ کا گرو جو کہ آپ کو بتائے کہ کیسے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے کرتے رہنا ہے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی جد و جہد شروع ہوتی ہے پر ختم نہیں ہوتی. جیسے وزن کم کرنا، جد و جہد شروع ہوگی ختم کبھی نہیں ہوگی. جیسے سگریٹ چھوڑنا، جد و جہد چلتی رہے گی. شراب چھوڑنا، جد و جہد چلتی رہے گی. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو لڑک کے واپس پھر یہ سارا وہی ہے نا کہ ول پاور چاہیے، ویلیو ایڈڈ اسکل پاور چاہیے. آپ کو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی جو کھانے پینے کے بارے میں بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں. ایسے لوگ ہیں میرے دائیں بائیں بھی، ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے کہ وہ بہترین چیز کہاں ملتی ہے جی. برفی کہاں کی سب سے اچھی ہوتی ہے جی، سیری پائے کہاں کے اچھے ہوتے ہیں. دسو جی ذرا کچھ دسو. تو شیفے دا قیمہ، فلانی چیز کتوں دی، چنے کہاں سے بہترین ملتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جب آپ ملے جلیں گے آپ کا سوشل کیپٹل ہوگا. جو لوگ ہمیشہ آپ کو کہیں آؤ نا تمہیں ہریسہ کھوا دیے، ہریسہ کھوا دیے، آؤ نا تمہیں کھوا دیے، تو ایسے لوگوں سے ملے جلیں گے تو پھر وزن تو رہ گیا بیچ میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سوشل کیپٹل بدلنا پڑے گا. پھر ایک آپ کو اسپانسر یا گرو یا مینٹور رکھنا پڑے گا. کسی کو آپ نے استاد کا درجہ دے کے رکھنا ہے کہ ایدی گل منا گا. اور پھر انوینٹری چاہیے کہ ہر روز آپ حساب لگا سکیں کہ آج کا دن تھوڑی بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی، یا میں پیچھے گیا ہوں یا میں تھوڑا آگے گیا ہوں. اس کو انوینٹری کہتے ہیں. نفع نقصان روز کا حساب لگا کے دیکھنا. اور پھر نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا، یعنی جن چیزوں کے اندر جان نہیں ہوتی، یعنی نان لیونگ چیزیں جیسے کتابیں، جیسے اسمارٹ فون آپ کا، جیسے اپلیکیشنز، جیسے بلڈنگیں، جیسے قربتیں اور فاصلے، جیسے کون سی جگہ جانا ہے کون سی جگہ نہیں جانا. کوئی جگہیں ہوتی ہیں جو کہ نشے کو جگاتی ہیں، کوئی جگہیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کہتی ہیں کہ یہ نشہ تو فضول چیز ہے. تو آپ کچھ جگہوں پہ جائیں گے تو خود بخود کریونگ جاگتی ہے، کچھ جگہوں پہ کریونگ سو جاتی ہے. پھر ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یہ بھی نان لیونگ ہوتی ہے جو سیکھنے ہیں. 4 پوائنٹڈ فارمولا، تو اس طرح کی بہت ساری. تو وہ جو کنکھیوں سے آپ مجھے دیکھ رہے تھے تو میں بار بار آپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ سارے ہی تھے کم. وہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا جو ایک بندہ کوئی رشتہ کوئی کر رہے تھے، ہاں پیاز کھاندہ. تو انہوں نے کہا کہ پیاز کھاندہ، کہندہ نہیں روز نہیں کھاندہ، جدو کباب کھائے تھے ادوں پیاز کھاندہ. تو انہوں نے کہا کباب بھی کھاندہ ہے، کہندہ نہیں ہمیشہ نہیں، کدی کدی جدو شراب پیے ادو پھر کباب کھاندہ ہے تو پھر نال پیاز کھاندہ ہے. کہتے تھے اچھا شراب بھی پیندہ ہے. تو وہ کہنے کا نہیں اے تانوں غلط فہمی ہوئی ہے. ونس ان اے بلو مون جدو جوا جیتدا ہے نا تو ادو بھی تد جے پہلے ذرا ماحول بنانا. یہ مریض کی ایک بات تھی کہ اس نے کہا کہ میرے دوست ہیں جو ماحول بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کچھ دوست ہوتے ہیں جو ماحول بناتے ہیں نشے کا رات کو 9-10. وہ ماحول کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نان لیونگ چیزیں ہوگی نا. لیونگ چیز کی بتائی کہ موسم میں کچھ یعنی ماحول میں کچھ رنگینی پیدا کرتے ہیں. ماحول وہ بتا رہے نہیں، وہ بتا رہے کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کوئی ڈانسر. ہاں
تو یہ جو ماحول بھی بناتا ہے, جی سر, بچہ ماحول بھی بناتا جی ہے. میں نے سر وہ عرض کیا تھا نا کہ ویسے یہ پسند نہیں کرتے پینا, مگر جو ڈرنکنگ بڈی ہے نا اس کے ساتھ پھر لیکن سب سے دلچسپ آئٹم یہ تھا کہ سہ روزے بھی لگا لیتا ہوں میں. یہ جو آئٹم پیش کیا تھا نا, وہ میں نے سر عرض کیا تھا نا کہ ماشاءاللہ نام تو نہیں اب لوں گا, وہ مولانا جو ہے ان کا گھر آنا جانا ہے, مگر وہ ابا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, مولانا کا وہ جو فکرہ تھا بیچ میں, جو مولانا نے کہا کہ ویسے تہاڈے جنت چ جان والے کوئی کم نہیں, تانوں زبردستی بھیجنا پائے گا جنت چ. ایسے بھی ہے. ایسے ہی. لو جی آپ کی بات. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.